میرے عزیز میں جاتے جاتے خواہش کے سبوں کا دل مچل جائے، نبی کی یاد تازہ ہو، مقرر ہو تو ایسا ہو، خطابت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کرم شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ آباد، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، غریبوں کے داتا، حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آن واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا، دست قدرت کے ہے مظہر نائبین مصطفیٰ، دست قدرت کے ہے مظہر نائبین مصطفیٰ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ، ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا۔ ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، فیضان مخدوم اجرام، فیضان حضور غازی دورہ، فیضان حضور مجاہد دورہ، عشق محبت عشق محبت۔ زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔
आप लोग एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें बाआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान अजीम की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम, इसलिए कि जो खुदा से डरता है उसके दिल में किसी का खौफ नहीं रहता, वो बेखौफ हो जाता है। और आपने देखा होगा या सुना होगा कि जिसका दिल खौफे खुदा से खाली होता है वो दुनिया की अदना ताकत से भी कांपता और लरजता रहता है, दुनिया की कमतर चीजों से भी डरता रहता है। तो मालूम हुआ कि खौफे खुदा सबसे बड़ी ताकत है, खौफे खुदा अजीम हथियार है। मेरे अजीज, परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को नमाज, रोजा, ज़कात और हज का हुक्म फरमाया है। नमाज का हुक्म दिया तो फरमाया वाक़ीमुस्सलात, यानी नमाज कायम रखो। रोजे का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। ज़कात का हुक्म दिया तो फरमाया वातुज़ ज़कात, माल की ज़कात खूब अदा करो। हज का हुक्म दिया तो फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए बंदों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। मेरे अजीज, मगर गौर करने का मकाम ये है, सोचने की चीज ये है कि नमाज का जिक्र फरमाया तो हर्फ तन्वीह नहीं लाया, रोजे का जिक्र फरमाया तो हर्फ तन्वीह नहीं लाया, ज़कात का जिक्र फरमाया तो हर्फ तन्वीह नहीं लाया, हज का जिक्र फरमाया तो हर्फ तन्वीह नहीं लाया। लेकिन जब औलियाए कराम का तज़किरा फरमाया तो अला हर्फ तन्वीह और इन्ना हर्फ ताकीद का भी जिक्र फरमाया। तो मैं सोचने लगा और गौर करने लगा, आखिर इसमें बात क्या है, इसमें कौन सा राज पिन्हा है, इसमें हिकमत क्या है। तो समझ में आया कि औलिया अल्लाह के जिक्र में हर्फ तन्वीह लाने की वजह ये है कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो गैब का जानने वाला है। अल्लाह को मालूम है कि आखिर जमाने में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे, कुछ लोग ऐसे जन्म लेंगे जो नमाज का इनकार तो ना करेंगे, रोजे का इनकार तो ना करेंगे, हज्जो ज़कात का इनकार तो ना करेंगे, नमाज इसलिए पढ़ेंगे कि अपनी पेशानी भी काली कर लेंगे, रोजे पर रोजा रखेंगे, माल की ज़कात खूब अदा करेंगे, हज पर हज करेंगे, इन सही इबादतों की अज़मत अहमियत का इनकार तो ना करेंगे। लेकिन जब मेरे महबूब बंदों का जिक्र आएगा, जब औलियाए कराम का तज़किरा आएगा तो उनकी फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार करेंगे, उनकी ताकतों का इनकार करेंगे, उनके कश्फ और करामात का इनकार करेंगे। इसलिए अल्लाह ने जब अपने वलियों का जिक्र फरमाया, अपने प्यारों का जिक्र फरमाया, अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाया तो फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। आयत मज़कूरा में गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ औलिया अल्लाह से पहले हर्फ तन्वीह का जिक्र फरमाया, हर्फ तन्वीह लाया। इरशाद रब्बानी है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत करीमा में लफ्ज़ अला हर्फ तन्वीह है, इसी तरह इन्ना भी हर्फ ताकीद है। गोया कि अल्लाह ताला ने अपने वलियों का जिक्र करने से पहले हर्फ तन्वीह का जिक्र फरमाकर लोगों को होशियार कर दिया कि ऐ लोगों, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे वली हैं, ये हमारे महबूब हैं, इनके फ़ज़ाइल और कमालात का इनकार ना करना, इनकी ताकत और कुव्वत का इनकार ना करना, क्योंकि इनमें जो भी खूबियां देख रहे हो, इनमें जो भी कमालात देख रहे हो, इनमें जो फ़ज़ाइल और करामात देख रहे हो, इनमें जो भी ताकत और कुव्वत देख रहे हो, ये सब कुछ मेरा अता किया हुआ है।
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز، آیت مذکورہ کے مطابق انہی اللہ کے محبوب بندوں میں سے حضور قطب الکبریٰ تارک السلطنت غوث العالم حبیب یزدانی میر اوحد الدین سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہر وقت سینکڑوں زائرین کی بھیڑ لگی رہتی ہے، بالخصوص آسیب زدہ لوگوں کے لیے آپ کا دربار عالیہ شفا خانہ بنا ہوا ہے۔ ہزاروں مریض لائے جاتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ بافیض اور باکرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ تخت سمنا کو چھوڑ کر تبلیغ اسلام کے خاطر ہندوستان تشریف لائے اور لاکھوں کفار و مشرکین کو آپ نے داخل اسلام کیا اور نامرادوں کی مرادیں پوری کی۔ میرے عزیز، آئیے میں مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا جہاں بڑے بڑے خوبصورت اور حسین تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اسی بت خانے میں ایک عورت کی تصویر نظر آئی جو پتھر کی تراشی ہوئی تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ آپ کا ایک مرید خود دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا، بت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا چل اٹھ۔ ہر چند یاران صحبت نے نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرے عزیز، عشق نے جب اپنا اثر دکھایا، صبر و قرار، ہوش و حواس، شرم و حیا سب سے کنارہ کش کر دیا۔ چند روز بے آب و دانہ اس بت نازنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں عرصہ گزر گیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گا اور دیکھوں گا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ چلے۔ جب آپ کی نظر اس مرید عاشق پر پڑی جو عجیب حالت بے خودی میں کھڑا تھا، آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کسی آدمی پر ایسی مصیبت اور صدمہ عشق نہ ہو۔ مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا خوب ہوتا کہ اگر اس بت نازنین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی۔ زبان مبارک کا یہ فرمانا تھا کہ اس بت نازنین میں روح سما گئی اور کھڑی ہو گئی۔ مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے بلند آواز سے کہا نعرہ تکبیر بلند کی۔ پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرید کا نکاح اس بت نازنین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا۔ پھر اس بت نازنین سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ میرے عزیز، اس پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو۔ شہید سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، شہید سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر ہاتھ اٹھے، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان حضور مجاہد دورہ، فیضان حضور غازی دورہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔
ایسی ماشاءاللہ ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو شہید سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی شہید سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو اے عزیز میں جاتے جاتے خواہش کے مطابق مجاہد دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں باعث بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میرے لفظ مدینہ لکھ دو موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو سب کے حصے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجاہد دورہ مسلک اعلیٰ حضرت حضور فیضان مخدوم اجرام نعرہ تکبیر ارے سب کے حصے میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے جس کی تقریر سے توہین رسالت ہوئے ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے بس یہی ایک تمنا ہے مظفر کی تیرے اس کی تقدیر میں تہباہی میں مرنا لکھ دو اس کی تقدیر میں ماشاءاللہ اور سے بولیے نعرہ رسالت کلام حضور مجاہد دورہ شہزادہ حضور مجاہد دورہ مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کی تقدیر میں تہباہی میں مرنا لکھ دو وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک بات سن لیں نوجوانوں یہ مثال رہی ہے للوارہ کی کہ جب للوارہ میں کانفرنس ہوتی ہے جس کو دعوت دی جاتی ہے الحمدللہ وہ حاضر ہوتے ہیں یہ کرم ہے حضور مجاہد دورہ کا یہ کرم ہے فیضان مخدوم اشرف کا یہ کرم ہے سرکاروں کا میرے اعلیٰ حضرت کا الحمدللہ کوئی بھی نوجوان کہیں سے کیسے بھی ہلنے کی جرات نہ کرے اب اسد بھائی کو سنیے ایک نعرہ لگا کے دکھائے اپنے مہمان کے لیے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور ابو ذر میاں صاحب قبلہ حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ حضور ابو الحسان میاں صاحب قبلہ حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ نقیب ہندوستان قاری یوسف رضا صاحب قبلہ نقیب خطیب اہل سنت قاری سلیمان رضا صاحب قبلہ نعرہ حیدری اب تشریف رکھیں کوئی بھی مجمع سے ادھر سے نعرہ ہو یا ادھر سے نعرہ ہو چاہے جہاں سے جو بھی نعرہ ہو